اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ حفظ کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ مجھے 11 ماہ اور 13 دن لگے ہیں اور ابھی میں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ روزانہ کی روٹین کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کس طرح آپ آتے ہیں، کیسے کیسے یہ پڑھائی کرنا پڑتی ہے؟ بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کو یاد کرنا ہوتا ہے؟ قرآن پاک یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک یاد کرنے والوں کے لیے قرآن پاک یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ السلام علیکم جی، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال۔ تلمبہ سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ بچہ جس نے 11 ماہ کے اندر دنیا کی سب سے اہم ڈگری حاصل کری، میرے ساتھ اس وقت بچہ بھی موجود ہیں، ان کے ٹیچر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ایان دانش ہے۔ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 13 سال ہے۔ تو یہ بتائیں کہ حفظ کرنے کب آتے ہیں آپ؟ ہمارا مدرسہ صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے اور 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ حفظ کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ مجھے 11 ماہ اور 13 دن لگے ہیں اور ابھی میں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کم عرصہ اور کم آپ کی عمر ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے؟ محنت تو سب اپنے حساب سے کرتے ہیں، لیکن میرے استاد صاحب کی بدولت یہ ہوا ہے، ان کی بہت محنت ہے، ان کی وجہ سے ہی تو ہم لوگوں نے اتنی جلدی حفظ کر لیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کتنی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سالہ سال لگے رہتے ہیں لیکن ان کو حفظ مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ محنت کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ بتائیں کہ روزانہ کی روٹین کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کس طرح آپ آتے ہیں، کیسے کیسے یہ پڑھائی کرنا پڑتی ہے؟ سب سے پہلے ہم صبح 8 بجے آتے ہیں اور 4 بجے چھٹی کر کے جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد یہ سبق یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد کرتے ہیں، اور پھر فجر سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے بچے بھی اس کے اندر پڑھائی کرتے ہیں، تو کیا اس کے اندر شیڈول ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ آپ کو ریسٹ ملتی ہے؟ ریسٹ تو ہوتی ہے، ہمیں صبح 8 سے 12 بجے تک ہم لوگ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں یعنی ریسٹ بریک مان لیں، بریک ہوتی ہے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد ہم دوبارہ پڑھتے ہیں 4 بجے تک۔ تو بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کو یاد کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ سبق یاد کرنے کا سب سے صحیح وقت مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد ہے، اور ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ بھی تلقین کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے، اور ہمارے استاد صاحب نے ہمیں تسبیحیں بھی لے کر دی ہیں، جس کی وجہ سے بچے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہماری کلاس میں بہت سارے بچے ہیں جو روزانہ 1000 سے زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور ان کو سبق بھی جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو کوئی سورت سنائیں جو کہ آپ اپنی جو ہے وہ جس دن آپ کا ختم ہوتا ہے قرآن پاک اس دن آپ سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کے ٹیچر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف حاصل کیا کہ آپ بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ بچے نے اتنی جلدی قرآن پاک حفظ کیا ہے، کیا اس بچے کے اندر خاصیت ہے؟ ماشاءاللہ جی، یہ بچے کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے پیچھے اس بچے کی محنت ہے۔ تو قرآن پاک یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک یاد کرنے والوں کے لیے قرآن پاک یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ تو جو حضرات، جو لوگ، جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک بہت مشکل ہے، اس کو یاد نہیں کیا جاتا، نہیں بندہ یاد کر سکتا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ جو کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنائی ہے کہ قرآن پاک بہت آسان ہے، جو یاد کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور بچے نے جو قرآن پاک اتنی جلدی حفظ کیا ہے،
یہ اس کی ماشاءاللہ محنت ہے اور اس نے دن رات محنت کی ہے اور ماشاءاللہ اس کو آج یہ پھل ملا ہے کہ اس کی ماشاءاللہ بہت عزت و احترام اپنے علاقے کے اندر اپنے شہر کے اندر ہو رہی ہے، تو یہ اس کی محنت ہے ماشاءاللہ جی۔ لاسٹ پہ والدین کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کہ مدرسے کے اندر جو ہے وہ بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے؟ اس میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ جو بچے جلدی قرآن پاک حفظ نہیں کرتے ان کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں لیکن ان کا رپلائی استاد صاحب سے نہیں لیتے، پوچھتے نہیں ہیں استاد صاحب سے کہ میرا بچہ کیسا چل رہا ہے، میرے بچے نے آج سنایا ہے نہیں سنایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے کے قرآن پاک نہ حفظ کرنے کی یا جلدی حفظ نہ کرنے کی، یا تھوڑا سا حفظ کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، کہ والدین جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں کے اوپر کہ استاد صاحب سے پوچھیں، استاد صاحب کے پاس آئیں، ان سے ڈیلی رپورٹ لیں، پوچھیں، روزانہ کی رپورٹ لیں ان سے کہ بتائیں جی استاد صاحب میرے بچے نے آج کچھ سنایا ہے یا نہیں سنایا۔ جب آپ ڈیلی استاد صاحب سے رپورٹ لیں گے تو بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں جو مدرسے میں آ کر کچھ سناتا ہوں نہیں سناتا ہوں، میرے گھر والوں کو بھی اس چیز کا علم ہے، استاد صاحب ان کو بتاتے ہیں۔ تو اگر جو والدین رپورٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ ان کے بچوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ 13 سالہ بچہ اور ان کے ٹیچر میرے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ان کو محنت کروائی اور انہوں نے محنت کرتے ہوئے 1 سال سے کم عرصے کے اندر مکمل جو قرآن پاک ہے اس کو حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو نیک بنائے۔ ملیں گے ایک نئے اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔